آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ اس عنوان سے کلام کریں گے۔ میں نے کلام مجید کا 14واں پارہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 41 کو تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ مالک حقیقی جل وعلا نے فرمایا، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے۔ یہ تفسیری ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کیونکہ آج کل حج کے ایام میں اور جوک در جوک قافلوں کے قافلے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ پہنچ رہے ہیں، اور کچھ وہاں کی برکات لوٹنے میں کامیاب ہوئے، کچھ راستے میں ہوں گے، کچھ ابھی اپنے وطن میں ہوں گے۔ تو بہرحال تیاریاں کرنے والے کر چکے ہیں، پہنچنے والے پہنچ چکے ہیں، اور جانے والے راستوں میں بھی سفر میں رواں دواں ہیں۔ اللہ ان حجاج کرام کا سفر کرنا اور وہاں پہنچنا، وہاں حرمین طیبین کی حاضریاں، مینا و مزدلفہ، عرفات اور مقامات مقدسہ کی زیارتیں، پھر بالآخر مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں حضور پرنور سید عالم کی بارگاہ میں حاضری، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کریم یہ سعادت تمام مسلمانان اسلام کو نصیب فرمائے اور ہمارا مقدر بنا دے، اور ہمارے اسباب بھی آئندہ آنے والے سالوں میں اللہ پیدا فرما دے کہ ہم بھی حاضر ہو جائیں، اور مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کی پاکیزہ فضاؤں میں سانس لینے کی ہمیں بھی سعادت میسر آ جائے۔ آیت کریمہ میں مالک کائنات نے فرمایا، هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ اب وہ صحابہ کرام جنہوں نے مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھا، اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے سبب ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کئیوں کو لہو لہان کیا گیا، کئیوں کی جان بھی کافروں نے لے لی اور وہ جام شہادت نوش کر گئے، کسی کو تپتے ہوئے صحرا میں لٹایا گیا تو اوپر ان کے وزنی پتھروں کو بھی رکھا گیا، چربیاں پگھل پگھل کر کے جسم سے نکلنے لگیں، تو کسی کو قید و بند کی صحبتوں میں مبتلا کیا گیا، سینکڑوں قسم کی اذیتیں، تکلیفیں صحابہ کرام علیہم رضوان کو برداشت کرنا پڑی، اور قدم قدم پر انہوں نے برداشت کی، لیکن ان کے قدم ڈگمگائے ہرگز بھی نہیں ہیں، پہاڑ کی طرح یہ ثابت قدم رہے، بلکہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، یہ لوگ اپنی جگہ سے کلمہ توحید و رسالت پڑھنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہوئے اپنا وہ شہر جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، جہاں ان کے گھر تھے، مویشی تھے، جانور تھے، رقبے تھے، زمینیں تھیں، رشتہ دار تھے، پھر وہ شہر مقدس مکہ المکرمہ انہوں نے چھوڑا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہوئے یہ شہر چھوڑا، تو مالک کائنات نے اس کا ذکر یہاں کیا۔ اب یہ شہر چھوڑنے پر، ہجرت کرنے پر اللہ کریم نے اسی سورہ نحل کی آیت نمبر 41 میں ان کے لیے 2 انعامات کا ذکر کیا مالک نے۔ پہلا انعام مالک کائنات نے ان کے لیے یہ ذکر کیا ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، فرمایا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، یعنی مکہ بھی اچھا ہے،
لیکن یہ مکے کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے روانہ ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کو اچھی جگہ پہنچانا ہے، اچھی جگہ عطا کرنی ہے۔ اب دوسرا انعام ان کے بارے میں یہ ہے کہ فرمایا والا اجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے کسی طرح لوگ جانتے۔ یعنی دو انعام مالک نے ذکر کیے، ایک تو ان کو ہم نے اچھی جگہ دینی ہے، نمبر دو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ جو بہت بڑا ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں اللہ کریم نے اعلان کیا ہے۔ اب حضور پر نور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ہستی اور آپ سے وابستہ ہونے والے صحابہ کرام کی مبارک ذاتوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اگر نماز پڑھیں تو ہمیں گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری نماز بھی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہم روزہ رکھیں تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہم حج کریں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہمارا حج بھی قبول ہو یا نہ ہو، عمرہ قبول ہو کہ نہ ہو، زکوٰۃ قبول ہو کہ نہ ہو، نیکیاں ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں کہ نہ ہوں، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے اعمال اللہ کریم نے قبول بھی فرمائے اور قبولیت کی مہر بھی لگائی، اور ساتھ ان کا انعام بھی ذکر کیا، اجر بھی ذکر کیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ان کو مالک کائنات نے ان انعامات سے نوازا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر مولا مرتضیٰ مشکل کشا علی المرتضیٰ، فاتح خیبر، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم ہی تھے۔ انہوں نے 4 درہم اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ارادہ کیا۔ 1 درہم انہوں نے دن میں خیرات کر دیا، 1 درہم انہوں نے رات میں خیرات کر دیا، 1 درہم انہوں نے چھپا کر خیرات کر دیا، 1 درہم انہوں نے اعلانیہ خیرات کر دیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ عمل اس قدر پسند آیا، اس قدر پسند آیا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 میں مالک کائنات نے اس عمل خیر کا ذکر کرتے ہوئے تعریف بیان کی۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ گویا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جانے والا صدقہ اللہ کریم نے اس قدر قبول فرما کر کے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ان کے بارے میں نازل فرما دی، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ عمل مشعل راہ بن گیا کہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں ان کے خیرات کیے جانے کو اللہ کریم نے قبول کرنا ہے، اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ لیکن صحابہ کا عمل ایسا ہے کہ جو قبول ہو گیا اور اللہ نے ان کا اجر بھی بیان کر دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور پر نور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ان کی اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے جہاں فرض نمازیں پڑھی ہیں وہاں انہوں نے نفل نمازوں کی طرف بھی توجہ کی ہے، اور نفل نمازیں بھی انہوں نے بکثرت پڑھی ہیں۔ تو ان نفل نمازوں میں نماز صلاۃ و اوابین بھی ہے۔ صحابہ کرام کے معمولات میں تھا کہ وہ نماز صلاۃ و اوابین یعنی نماز اوابین جس کو کہتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد 2 رکعت کوئی پڑھنا چاہے، 4 پڑھنا چاہے، 6 پڑھنا چاہے، تو عمومی طور پر جو مذہبی رجحان لوگ رکھتے ہیں اور بالخصوص دعوت اسلامی سے وابستہ جو لوگ ہیں، شیخ کامل امیر اہل سنت علامہ مولانا ابو بلال ذوالفضل والکمال الیاس قادری صاحب کی طرف سے جو ایک ہمیں نیک اعمال کا رسالہ ملا ہے تو اس میں نماز صلاۃ و اوابین کا بھی ذکر یعنی صلاۃ و اوابین کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ مغرب کے بعد
سنت اور نوافل کے بعد 2 نفل پڑھ لیں یا 4 پڑھ لیں یا 6 پڑھ لیں، تو صحابہ کرام کے معمولات میں تھی۔ تو اللہ کریم نے ان کے اس عمل کو قبول کرتے ہوئے اس انداز میں سورہ سجدہ میں آیت نمبر 17 میں بیان کیا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے۔ یعنی وہ جو نفل پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک انہیں میسر ہو جائے گی۔ تو خیر میں بات کرتے بہت دور نہ نکل جاؤں، ایک مثال میں آپ کو اور دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے جو اعمال ہیں اللہ کریم نے ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کیا ہے، کیونکہ یہ بلند و بالا ہستیاں ہیں صحابہ و اہل بیت، ان کا مقام و مرتبہ اللہ اکبر بہت بڑا بلند ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری ہیں، کمال کی ہستی ہیں اور اتنے زبردست صحابی ہیں، کیا بات ہے ان کی۔ صحابہ تمام کے تمام شان والے ہیں، لیکن ان کی شان ایک نرالی ہے۔ کریم آقا کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا تو آپ نے اپنی ازواج پاک کے پاس پیغام بھیجا کہ مہمان آیا ہوا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز ہو تو ضرور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے دیجیے گا، اور اللہ بھی تم سے راضی ہوگا، اس کا رسول بھی تم سے راضی ہوگا۔ ایک ایک کر کے ازواج پاک کے پاس پیغام پہنچا، لیکن سب نے کہا کہ پانی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی مبارک حدیث امام مسلم نے بھی لکھی ہے، امام بخاری نے بھی لکھی ہے، مفہومی طور پہ پڑھ رہا ہوں، اور تفسیروں میں بھی اس بات کا ذکر ہے، تفسیر مظہری وغیرہ اور دیگر تفاسیر میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ خیر امام بخاری اور مسلم نے ابو طلحہ انصاری کا نام تو نہیں لیا ہے، ایک صحابی کا ذکر کیا ہے اور بعض نے نام بھی لیا ہے۔ تو بہرحال ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضور نے اعلان کیا کہ مہمان ہیں، جو اس مہمان کو لے کر کے جائے اور اس کی خدمت کرے اللہ اس سے راضی اور اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ تو صحابہ میں سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور میں حاضر ہوں اور میں مہمان کو لے کر کے جاتا ہوں اور ان کی میں خیر خواہی کروں گا۔ مفہوم حدیث ہے، امام مسلم اور امام بخاری نے لکھا ہے۔ کہا گھر میں پہنچے، گھر میں پہنچنے کے بعد زوجہ سے کہا کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ انہوں نے کہا علی جا بچوں کے لیے ہی کچھ تھوڑا سا کھانا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں۔ تو کریم آقا کے اس مبارک صحابی نے کیا کہا؟ ابو طلحہ انصاری نے کہا بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دو، بغیر کھانے کے سلا دو، اور جب بچے سو جائیں تو تم کھانا لے کر کے آ جانا اور ہمارے سامنے کھانا رکھ دینا۔ جیسے ہی کھانا رکھنا چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھنا اور چراغ کو بجھا دینا۔ چراغ کو بجھا دینے کے بعد ہم ویسے ہی ہاتھ مارتے رہیں گے اور مہمان کھانا کھاتا رہے گا۔ اس طرح مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے گا، ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کے صحابی نے اپنی زوجہ کو یہ مشورہ دیا، ان کو پسند آیا۔ رات میں یہ دعوت کا اہتمام ہو گیا، جتنا بچوں کا کھانا پینا تھا سارا جو بھی تھا مہمان کے سامنے رکھا۔ چراغ کو درست کرنے کے حوالے سے وہ زوجہ محترمہ صحابی کی اٹھیں، چراغ کو بند کیا اور صحابی یوں ہی ہاتھ مارتے رہے اور مہمان سمجھتا رہا کہ یہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھانا کھاتا رہا۔ بالآخر پیٹ بھر کر کے اس نے کھانا کھا لیا۔ صبح جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی تو کریم آقا اتنے خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے فرمایا رات کی تمہاری میزبانی اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کو نازل فرما دیا، جس کے آخر میں فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہو گئے۔ یعنی پیچھے ذکر تھا کہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود محتاج ہوتی ہیں دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، خود ضرورت مند ہوتے ہیں دوسروں کو پیش کر دیتے ہیں۔ جذبہ ایثار کا یہ لوگ کامیاب ہو گئے، کا تمہاری مہمان نوازی اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اعمال اللہ نے قبول کیے،
اور ان کے اعمال کا بہترین مالک نے ان کو اجر بھی دیا اور اجر دینے کا مالک نے وعدہ بھی کیا۔ یہ پہلی شان اللہ کریم نے ان کو عطا کی ہے اور بے شمار شانیں بھی عطا کی ہیں۔ بہرحال میں بات کو بہت دور نہ لے جاؤں تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کی طرف رخ کیا تو اللہ کریم نے یہ حسین لفظ بیان فرمائے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 41 کے اندر، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، تو فرمایا ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ اب کعبہ تو اچھا ہے، کعبہ تو پیارا ہے، لیکن کعبے سے ان کو لے جایا جا رہا ہے اور اچھی جگہ دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پتہ چلا کعبہ بھی اچھا ہے لیکن مدینہ المنورہ بھی اچھا ہے۔ میرے شیخ، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے پیر، میرے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روزہ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ۔ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورائے آفاق ہدیہ کے بخشش کے اندر کیا لکھا؟ کہا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، چلیے مان لیجئے کعبہ بھی افضل ہے لیکن مدینہ المنورہ کو بھی اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو کہا تو ہم ضرور تو انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، یعنی کعبے میں بسنے والے لوگوں، کعبے میں رہنے والے لوگوں، کعبے میں پیدا ہونے والے لوگوں، کعبہ کے اندر کاروبار کرنے والے لوگوں، مکے کے اندر زراعت کرنے والے لوگوں، تجارت کرنے والے لوگوں، اپنے گھر بنانے والے لوگوں، اپنے مویشی جانور پالنے والے لوگوں، اپنی تجارت کرنے والے لوگوں، جب تم نے مکے کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑا تو مکہ المکرمہ سے جانے کے بعد مالک فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 41 میں ہم تمہیں اچھی جگہ عطا کریں گے۔ تو گویا اللہ کی نگاہ کرم میں مدینہ بہت اچھا مقام ہے۔ کیا بات ہے مدینہ الرسول کی، بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور یہاں قرآن کریم میں لفظ ہیں حسنہ، تو حسنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ہر وہ چیز جسے دیکھ کر تازگی ملے، جس میں رغبت حاصل ہو اسے حسن، اگر مؤنث ہو تو اسے حسنہ کہتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جسے دیکھ کر کے تازگی ملے اور رغبت ہو اسے حسن، اگر مؤنث ہو تو حسنہ کہتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر کے دلوں کی تازگی بھی نصیب ہوتی ہے، دلوں کی راحت بھی نصیب ہوتی ہے اور مزاجوں کے اندر رغبت کا رجحان بھی بڑھتا ہے۔ مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ، کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینہ مدینہ ہے، کیا بات ہے مدینے کی، اللہ اکبر۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے جسے دیکھ کر چہرہ تر و تازہ ہو جائے اسے حسین حسی کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ جسے دیکھ کر عقل تر و تازہ ہو جائے حسین عقلی کہتے ہیں، یعنی حسی اعتبار سے بھی عقلی اعتبار سے بھی مدینہ پیارا ہی پیارا ہے، حسین ہی حسین ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ الکریم۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں آیت کریمہ میں مدینہ شریف کو حسنہ کہا گیا ہے، اور حسنہ اس طرح کہا گیا ہے کہ یہ ظاہراً اس سے حسن مراد ہے، باطناً بھی حسن مراد ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مدینہ المنورہ ظاہری بھی حسن سے سجا ہوا ہے اور باطناً بھی حسن میں ڈھپا ہوا ہے، اور مدینہ حسین ہی حسین ہے۔ کیا بات ہے مدینے کی، کیا بات ہے مدینے کی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کریم آقا کے ایک پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، عادت کریمانہ تھی، جب بھی آپ سفر سے واپس ہوتے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہوئے اپنے
کندھوں سے چادر اٹھا دیتے۔ پوچھا جاتا یہ آپ نے چادر کیوں اٹھائی ہے؟ کہا یہ مدینے کی آب و ہوا بڑی پاکیزہ ہے، چادر کے ذریعے رکاوٹ نہ بن جائے تو چادر اتار کر کے یہ میں ہوا لے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی، اللہ اکبر۔ چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے لیکن دھوپ بھی دل کشا مدینے کی۔ کیا بات ہے مدینے کی، سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے مدینے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے در و دیوار اور گلیوں اور درختوں کو جب دیکھتے تو اپنی سواری مبارکہ کو تیز دوڑاتے، کہتے مدینہ منورہ کی محبت کے سبب میں تیز چلنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ سواری کو بھی تیز کر دیتے کہ مدینے کے در و دیوار نظر آ رہے ہیں، مدینے کے بازار اور گلیاں نظر آ رہی ہیں۔ حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کے مدینے کی کیا بات ہے، کیا بات ہے مدینہ المنورہ کی۔ مزید فرمایا یوں دعا حضور سرور عالم علیہ السلام کیا کرتے، اے اللہ پاک ہمارے لیے مدینے میں اچھا ٹھکانہ وسیع رزق مقرر فرما دے۔ یعنی مدینہ المنورہ ہم پہنچ رہے ہیں، مدینے میں ہمارے لیے بہترین اچھا ٹھکانہ بنا دے اور بہترین رزق سے ہمیں عطا کرنے میں ہمیں عطا فرما دے، رزق اپنا مزید ہمیں رزق عطا فرما دے، وسیع رزق عطا فرما دے۔ تو مدینہ المنورہ کیا بات ہے، حسین حسین سے حسین تر ہے۔ آپ نے متعدد بار دیکھا ہوگا کہ مدینہ المنورہ کا ذکر کرتے ہوئے عشاق کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ کسی دنیا کے شہر کا ذکر کرتے عشاق کی آنکھیں اشک بار نہیں ہوتی۔ جب مدینہ منورہ کی ذکر ہوتا ہے، مدینہ منورہ کی بات ہوتی ہے، مدینہ کے حسین نظاروں کی بات ہوتی ہے، مدینہ پاک کے بازاروں کی بات ہو، مدینہ پاک کے مقدس مقامات کی بات ہو، جنت البقیع کی بات ہو، جناب والا بقیع کی بات ہو، سرکار کے دیار اقدس کی بات ہو، گلیوں کی بات ہو، بازاروں کی بات ہو، پھولوں کی بات ہو، کانٹوں کی بات ہو، پھلوں کی بات ہو، ایون کہ وہاں کے ذروں کی بھی بات ہو، تو عشاق اپنے لیے اسے سعادت سمجھتے ہیں کہ اس کا ذکر کرنا۔ ہاں تو لکھ دے الہی مقدر میں میرے، مدینے میں مرنا مدینے میں جینا، نہیں روتے عشاق دنیا کی خاطر، رلاتی ہے ان کو تو یاد مدینہ، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، بنے دل میرا یادگار مدینہ، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ بہرحال مدینہ حسن و خوبصورتی کی کیا کہنے اور کیا ہی بات ہے، مدینہ حسین ہے اور حسین سے حسین تر ہے مدینہ المنورہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب کے شیخ کامل کا نام ہے علامہ سیدی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہ ہستی ہیں جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں اور اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنی خلافت سے نوازا تھا۔ مدینہ المنورہ میں 80 سال زندگی کے گزارے انہوں نے، مدینہ المنورہ میں 80 سال بسر کیے اور مدینہ المنورہ ہی میں ان کی وفات ہوئی، وصال ہوا اور جنت البقیع ہی کے اندر آپ کا مدفن بنا۔ تو علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے دادا مرشد ہیں، آپ کے آستانہ عالیہ پر حضور پر نور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محافل اکثر سجا کرتی تھی اور پاک و ہند سے آنے والے لوگ بلکہ دنیا کے کئی ممالک سے آنے والے لوگ ان محافل میں شرکت بھی کرتے تھے۔ بالخصوص جب علماء اس آستانے پر جاتے تو علامہ سیدی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت کریمانہ تھی کہ وہ آنے والے معزز علماء سے دعائے خیر بھی کرواتے اور ان سے تقاریر بھی کرواتے۔ اللہ اکبر۔ تو انہی میں ایک ہمارے پاکستان کی سرزمین سے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں
ان کا نام ہے حضرت علامہ مولانا منظور احمد شاہ صاحب فریدی. ان کا آستانہ ہے سائی وال کے اندر، اور سائی وال کے اندر بہت بڑا جامعہ فریدیہ کے نام سے ان کا ادارہ بھی ہے. آپ نے قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی ہے، اور اس کے ساتھ حضور کی سیرت پر جلوائے جانا نام کی کتاب بھی 4 جلدوں میں لکھی ہے، اور اس کے علاوہ مقالات طیبات بھی ہیں. اس کے علاوہ ان کی مکہ المکرمہ پر لکھی جانے والی یہ کتاب ہے بلد الامین کے نام سے، اور مدینہ المنورہ کے بارے میں لکھی جانے والی کتاب ہے مدینہ منورہ. اللہ اکبر. تو یہ بہرحال مدینہ الرسول اس کا نام ہے کتاب کا، جو مدینہ پاک پہ لکھی ہے انہوں نے. تو مدینہ الرسول کے اندر ایک حسین واقعہ یہ اپنا لکھتے ہیں. کہنے لگے کہ اللہ کریم نے میری ذات پر کرم کیا اور میں مکہ المکرمہ حاضر ہوا. تو مکہ المکرمہ میں حاضری کے بعد مدینہ المنورہ کی طرف میں گیا، اور مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں جب میں تھا تو میں سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتا، یعنی ان کی رہائش گاہ پر بھی حاضری دیتا. تو یہ راستے میں ایک مرتبہ مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام اور میری رہائش گاہ کے درمیان راستے میں ایک مجذوب ٹائپ کا بندہ مجھے نظر آتا. بظاہر وہ مجذوب تھا، وہ بظاہر دیوانہ سا معلوم ہوتا تھا، لیکن میں اسے عام دیوانہ سمجھ کر کے گزر جاتا. اور بالآخر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں حضور پر نور سید عالم کی بارگاہ میں حاضر تھا. تو میں نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد جنت البقیع میں حاضری دی. تو جنت البقیع میں حاضری دینے کے بعد میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مدینہ المنورہ میں 2 جنتیں ہیں، ایک روضۃ الجنہ یعنی ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں، اور ایک جنت البقیع. اب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مدینے میں 2 جنتیں ہیں، مدینے میں 2 جنتیں ہیں. کہنے لگے میرے دل میں خیال پیدا ہو گیا. اب یہ خیال میں نے کسی پر ظاہر تو نہیں کیا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے. قدرت کی کیا بات ہے اور قدرت کا کرشمہ. میں پھر اپنی اسی انداز میں اسی راستے سے بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے بعد اپنی رہائش کی طرف جا رہا تھا. تو وہ جو مجذوب ٹائپ کا بندہ مجھے رستے میں نظر آتا تھا آج پھر مجھے نظر آیا، لیکن میری طرف دیکھ کر کے اس نے بڑے ہی عقیدت و محبت میں کہا اخی تعال، اور میرے بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ. اب میں بڑا حیران ہوا کہ میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں، اور میں تو ان کے قریب سے گزر جاتا ہوں، کبھی میں نے ان سے حال حوال بھی نہیں کیا. یہ مجھے کہہ رہے ہیں اخی تعال، بھائی ادھر آؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہنے لگے میں نے کیونکہ اس نے بلایا تھا تو میں اس کے قریب گیا. اس نے کہا اسمع کلامی، میری بات سنو. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھے کیا بات سنانا چاہتے ہیں. کہا میں ان کے قریب ہو گیا. جب میں ان کے قریب ہو گیا تو اس مجذوب بزرگ نے کیا کہا، واللہ العظیم اللہ حی ورسولہ حی. اللہ پاک کی قسم، اللہ زندہ ہے، اس کی عطا سے اس کے رسول بھی زندہ ہیں. کہنے لگے میں حیران ہو گیا، ابھی بات تو کوئی نہیں ہوئی، ابھی انہوں نے قسم کھا کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر دیا. فرمانے لگے میں مجسمہ حیرت ہی تھا. پھر اس نے دوبارہ کہا واللہ العظیم اللہ ینظر ورسولہ ینظر. اللہ پاک کی قسم، اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. سبحان. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا مزاج ہے اس کا، کیا انداز ہے. فرمانے لگے میں بڑے غور سے اس بابا جی کی بات سننے لگا کہ اب یہ قسم کھانے کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ زندہ ہے، رسول اللہ بھی زندہ ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. اب یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اب پھر اس بزرگ نے مجذوب نے کہا واللہ العظیم المدینہ کلھا جنت الفردوس. کا اللہ پاک کی قسم
مدینہ پاک میں صرف 2 جنتیں نہیں ہیں بلکہ پورے کا پورا مدینہ ہی جنت الفردوس ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، کیا حسین انداز ہے۔ تو مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ، کیا بات ہے۔ یہی حضرت علامہ مولانا منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدینہ الرسول کتاب کے اندر اس کو ذکر بھی کیا اور اس کو بیان کیا۔ یہ وہ علامہ صاحب ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کم و بیش 60 حج کیے ہیں جناب والا، اور مصنف کتب کثیرہ ہے، میں پیچھے بتا چکا ہوں، تفسیر پر بھی کام کیا، سیرت پر بھی کام کیا، پھر آپ مدرس عالم ہیں، پھر آپ کے بیٹے آگے عالم ہیں، بہت بڑا جامعہ بنایا۔ تو یہ بہت بڑے عاشق رسول ولی کامل گزرے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جب ان کا وصال ہوا تو ان کے جنازہ پڑھنے کی مجھے بھی سعادت ملی۔ میلوں تک سائیوال میں پھیلا ہوا ان کا جنازہ تھا۔ تاریخ سائیوال میں ان سے بڑا جنازہ ابھی تک کسی کا نہیں ہوا، میلوں میں پھیلا ہوا جنازہ تھا ان کا۔ بہرحال بہت پہنچے ہوئے ولی کامل تھے، اللہ کریم ان کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آپ سے ہماری یادگار ملاقاتیں بھی ہیں، کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ ذکر کر لیں گے، موضوع کو طوالت میں نہیں لے جانا چاہتا۔ تو فرماتے ہیں کہ دل میں خیال پیدا ہوا تھا کہ مدینے میں 2 جنتیں ہیں، تو اس بزرگ نے فرما دیا تم مدینے میں 2 جنتوں کی بات کر رہے ہو، سارے کا سارا مدینہ المنورہ ہی جنت ہے۔ اب جنت کا مطلب یہاں کیا ہے، یہ مسئلہ ہے کہ یاد رکھ لیں، فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت اعلی حضرت نے 10ویں جلد کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جسم کا وہ حصہ جو زمین سے متصل ہے، یعنی قبر شریف کے اندر لاحد میں جہاں حضور آرام کر رہے ہیں، جس خطہ زمین پر آپ کا جسم لگا ہوا ہے، خاص کر کے وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اب یہ میری تحقیق کوئی نہیں ہے جناب، اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد میں یہ لکھا ہے کہ وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، کیونکہ حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کا جسم اقدس اس سے مس ہے، تو یہ برکت ہے حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کے جسم اقدس کی۔ وگرنہ مدینہ پاک کی مبارک گلیاں، مدینہ پاک کے مقدس بازار اور مدینہ پاک کے در و دیوار، بلکہ اللہ اکبر، مولانا جمیل الرحمن قادری صاحب جو مداح الحبیب ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، وہ اپنے کلام میں کچھ یوں بھی کہتے ہیں مدینے میں ہزاروں جنتیں ان کو نظر آئیں، نظارہ کر تو لے ایک بار رضوان میری جنت کا، یعنی جنت پر مسلط فرشتے، جنت کے رضوان، تو اگر ہمارے مدینہ المنورہ کا نظارہ کر لے تو تجھے ایک نہیں یہاں ہزاروں جنتیں تجھے نظر آ جائیں گی۔ لیکن اس کی وضاحت میں بھی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام میرے سامنے آ گیا۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھوں حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیونکہ مدینہ منورہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے۔ کیا بات ہے۔ مدینہ پر جنت کا اطلاق احادیث کی روشنی میں سنیے، چند احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر سے لے کر کے میرے مصلی تک ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال، یعنی میرے گھر سے لے کر مصلی تک یہ سارا خطہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جہاں آج کل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وہاں حاضری دی جاتی ہے، اور وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اب فرمایا میرے گھر سے لے کر مصلی تک، مصلی جہاں ہے، ایک تو بظاہر جہاں لکھا ہے مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو مصلی یہ ہے، اور ایک مصلی وہ ہے
جہاں آج کل حضرت علی کے نام سے جامع مسجد علی بن ابی طالب بنی ہوئی ہے، وہاں حضور پر نور سید عالم علیہ السلام عیدین کی جماعت کروایا کرتے تھے، عید کی نماز وہاں پڑھایا کرتے تھے۔ تو بعض شارحین حدیث نے کہا اس سے مراد ہے وہ عید والا مصلی کہ جو عید جہاں حضور پڑھاتے تھے وہاں سے لے کر کے اپنے گھر تک یہ سارا خطہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اس کا جو کلومیٹر کے اعتبار سے رقبہ بنتا ہے وہ بنتا ہے 4.5 کلومیٹر۔ تو 4.5 کلومیٹر کا رقبہ بھی بعض شارحین کے نزدیک وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ گویا یہ روضہ اقدس سے لے کر مصلی تک یہ تو کنفرم بات ہے۔ پھر یہ مصلی اگر مراد ہے تو یہ ہے، اگر مصلی عید کا مراد ہے تو پھر عید یہاں حضور پڑھاتے تھے وہاں سے لے کر حضور کے روزے تک یہ گھر ہے حضور کا، یہ 4.5 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے یہ سارے کا سارا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں۔ مدینہ مدینہ ہے، مکہ مکہ ہے، اور مدینہ مدینہ ہے، اس کا انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا جناب۔ بہرحال سنیے ذرا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کے بارے میں بھی فرمایا۔ اب یہ بھی مدینہ المنورہ میں ہے، اور احد پہاڑ کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام کی مبارک حدیث کا ذخیرہ امام بخاری نے جو لکھا ہے، امام بخاری نے کتاب الجہاد کے اندر اس حدیث کو بیان کیا۔ حدیث کا نمبر ہے 2889۔ امام بخاری کہتے ہیں حضور پر نور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ احد پہاڑ جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، احد پہاڑ حضور سے محبت کرتا ہے اور حضور خود احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور سرور عالم علیہ السلام کی کہ آپ احد پہاڑ سے پیار کرتے ہیں اور احد پہاڑ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کو جناب والا مصنف عبدالرزاق نے لکھا ہے، اور حدیث کا نمبر یہاں ہے 17484۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی مبارک حدیث میں ہے احد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہے، یعنی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر احد پہاڑ واقع ہے۔ یہ حدیث میں نے آپ کو بتا دی، حوالہ بھی آپ کو ساتھ دے دیا میں نے۔ تو سبحان اللہ، اب مدینہ المنورہ کیا بات ہے، جنت کی کیاری کیا بات ہے، اور احد پہاڑ کیا بات ہے۔ وادی بطحا با کے اوپر پیش ہے، تو ساکن ہے، ہاں یہ حافظ والی ہے اور نون آخر میں ساکن ہے۔ وادی بطحان میں جنت کے دروازے پر ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ شریف کے جنوب میں ایک وادی ہے، وادی بطحان۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا بطحان جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر جنوب کی جانب جائیں تو یہ وادی بطحان ہے، احد پہاڑ کی طرف جائیں تو احد پہاڑ ہے، حضور کے مبارک روزے پر جائیں تو یہ اصل میں رہائش گاہ ہے، وہیں روزہ بنائیں۔ تو پھر مصلی تک، مصلی چاہے دور ہو یا نزدیک ہو، یہ جنت کی کیاری جنت البقیع، کیا بات ہے۔ آگے سنیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اجوا جنتی کھجور ہے، اجوا جنتی کھجور ہے، اور اجوا کہاں اگتی ہیں؟ یہ مدینہ منورہ میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو اجوا جنتی کھجور ہے، جنت میں سے ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ آگے چلیے ذرا، فرمایا شمالی کنارے پر جنوبی کنارہ جنتی بیچ کی زمین پیدا ہونے والی کھجوریں یہ جنتی کھجوریں ہیں۔ تو گویا یہ مدینہ المنورہ کا خطہ جہاں جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جلوہ گر ہیں، آرام فرما ہیں، وہ مدینہ کیا بات ہے مدینے کی۔ طے
طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے؟ مکہ مکہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، کیونکہ آج کل حجاج کرام مکہ المکرمہ میں بھی پہنچ رہے ہیں، مدینہ المنورہ میں بھی پہنچ رہے ہیں، کچھ راستوں میں ہیں، کچھ اپنے وطن میں ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ ان دیار مقدس میں پہنچ کر کے ان پاک فضاؤں میں سکھ کے سانس لے رہے ہیں اور اپنی زندگی کے حسین لمحات گزارنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے زندگی میں ہمیں بھی وہ دیار مقدس دیکھنا نصیب ہو جائے، حج کی سعادت بھی مل جائے، مدینہ المنورہ میں حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بھی حاضری نصیب ہو جائے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاشقوں کے امام ہیں، آپ کہتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ جی ہاں، مدینہ المنورہ میں حاضری حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہی کی نیت سے بندے کو حاضر ہونا چاہیے۔ آئیے، پیغمبران اعظام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ در حقیقت بمنزلائے وحی ہوتے ہیں۔ کوئی پیغمبر خواب دیکھے تو اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے، جس طرح ابھی آئندہ جمعوں میں ہم بیان کریں گے، جناب ابراہیم نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کریں گے، تو ان کے ذکر میں جو خواب ہے کہ ربی حبلی من الصالحین، جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فبشرناہ بغلام حلیم، پھر اللہ نے انہیں حلیم بیٹا عطا کیا۔ پھر ایک واقعہ اسی سورہ صافات میں آگے چل کر کے، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ڈیٹیل سے ہم بیان کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بمنزلائے وہی ہوتے ہیں، بمنزلائے وہی، نبیوں کے خواب بمنزلائے وہی ہوتے ہیں۔ تو حضور پر نور سید عالم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور اپنے صحابہ کو بیان کیا، کہنے لگے میرے صحابہ، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے اور صبح کو بالکل ہو بہو میں نے ایسا ہی ہوتے ہوئے پایا اور ایسا ہی میں نے کیا اور ایسا ہی میں نے دیکھا۔ خواب کیا ہے سنیے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں میں نے رات کو خواب دیکھا، میں نے رات کو خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمے پر میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ آپ کا خواب تھا، یہ آپ کا خواب تھا۔ اس کی تعبیر صبح کو یوں ظاہر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء شریف تشریف لے گئے، مسجد قباء شریف میں، اس کے قریب ایک کنواں تھا، اس کنویں کے قریب آپ بیٹھے، کنویں کے پاس بیٹھے، جیسے رات کو خواب میں ایک چشمے کے ساتھ بیٹھے تھے، یہاں بیٹھ کر کے آپ نے فرمایا غرس، یہ کنویں کا نام ہے، غرس کتنا اچھا کنواں ہے، یہ جنت کے چشموں میں سے ہے، اس کا پانی انتہائی پاکیزہ ہے۔ گویا آپ کو خواب دکھایا گیا، خواب کے اندر جنت کا ایک چشمہ دکھایا گیا، جنت کے چشمے کے پاس بیٹھ کر کے آپ نے وقت گزارا، صبح قباء شریف میں مسجد قباء کے قریب چشمے میں آپ تشریف لے گئے اور اس کنویں پر بیٹھ کر کے حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ کلمات فرمائے کہ یہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، اس کا پانی بڑا پاکیزہ ہے۔ گویا احد پہاڑ کو لیجئے، منبر سے لے کر روضہ اقدس تک لیجئے، مصلی سے لے کر کے تربت اطہر تک لیجئے، شمالی جانب کو لیجئے، جنوبی جانب کو لیجئے، پھر مدینے کی کھجوروں کو لیجئے، پھر اس خواب کو بیان کرنے کی بات یہ خواب کو لیجئے، تو مدینہ المنورہ جنت نظیر ہے، جنت نما ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کیونکہ بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، بات کو بالکل سمیٹ کر کے اختصار کا دامن پکڑتے ہوئے بات کو اختتامی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کہا جاتا ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اب جنت ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کہاں ہے؟ ماں تو گلیوں بازاروں میں، ماں تو گھر میں ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ مطلب یہ بنتا ہے کہ جس نے ماں کی خدمت کی اللہ کریم اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح یہ جو مدینہ جنت ہے، اس کے کئی معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا ہے مدینہ المنورہ کے ان مقامات پر جو بندہ جا کر کے عبادت کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ دوسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا یہ جو مقامات ہے قیامت جب بپا ہوگی ان مقامات کو اللہ اٹھا لے گا زمین سے اور جنت کے اندر ان مقامات کو اللہ رکھ دے گا۔ یہ معنی بھی
علماء نے بیان کیا ہے۔ تو بہرحال اس میں کوئی شک کی جگہ ہی نہیں ہے کہ جنت مقام ہے، بلکہ کمال کی بات ہے اور عقل سے ماورا بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم اپنے بڑوں کے پیچھے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کا بڑا پرمغز ہے اور بڑا مشکل شعر ہے، پڑھ دیتا ہوں۔ کہا عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، شرح کا وقت نہیں ہے جناب۔ عرش بری پر کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، اتری ہوئی ہے شبی تیرے بام و در کی ہے۔ گویا حضور کے در و دیوار کی شبی جو ہے، اس لیے فردوس کا مزاج، اس کا دماغ بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ بہرحال جنت میں ایک مقام ایسا ہے، ایک جگہ ایسی ہے، کہا کہ جنت جو ہے ایسا مقام ہے کہ جنت میں تمہارے کوڑا یعنی چابک چھانٹا کوڑا رکھنے کی جگہ اس دنیا میں بلکہ اس جیسی اور دنیا سے بھی افضل ہے۔ جہاں یہ چابک رکھا جاتا ہے، یہ دنیا سے وہ چیز، ساری دنیا سے وہ جگہ افضل ہے جہاں وہ چابک رکھا جاتا ہے۔ تو بھائی جان منبر سے لے کر کے حضور کے گھر تک یہ اگر تو یہی ریاض الجنہ مراد ہے تو یہ آپ جانتے ہیں مختصر حصہ ہے۔ اگر عید جہاں حضور پڑھاتے تھے تو اس مصلی سے مراد تو پھر 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو جہاں چابک رکھنے کی جگہ بھی دنیا سے افضل ہو تو پھر مدینہ کتنا افضل ہوگا۔ تو مدینہ مدینہ ہے، مکہ مکہ ہے، اور مدینہ کی کیا ہی بات ہے۔ میرے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی فرمان ہے کہ فرمایا جس سے بن پڑے وہ مدینۃ المنورہ ہی میں مرے، یعنی مدینۃ المنورہ میں مرنے کی جستجو کرے، وہاں رہے، وہیں کیا رہائشی ہو جائے، وہیں حضور کے قدموں میں دم توڑ دے۔ میرے شیخ کہتے ہیں ہمیں مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ کبھی کہتے ہیں ہمیں ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جائیں دین و ایمان یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی کیا بات ہے۔ خوش قسمت لوگ ہیں جو آج ان مقدس مقامات پر حاضر ہیں یا حاضری کے لیے جا رہے ہیں، یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارکہ کو ہم نے مکہ المکرمہ کا تھوڑا ذکر کیا، آج اپنے دل کو بہلانے کے لیے ہم نے مدینہ پاک کا تھوڑا ذکر کیا ہے، اور آئندہ آنے والا جمعہ جو ہوگا یقیناً سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی مقدس ذات کے حوالے سے کچھ کلام آپ سے ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹائم پر آنے کی کوشش کیا کریں، ٹائم پر آیا کریں، ٹائم پر آ کر کے بیٹھا کریں، تاکہ سنانے میں بھی دلچسپی ہو اور آپ کو سننے میں بھی دلچسپی ہو۔ مسجد میں جتنی سانسیں آپ لیں گے، ایک ایک سانس پر اللہ آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ مسجد میں آنا بھی عبادت، مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت، مسجد میں سانس لینا بھی عبادت، پھر دیگر عبادات تو ہیں۔ اپنا وقت نکالا کریں، ٹائم پر تشریف لایا کریں، اپنے بچوں کو، سمجھدار بچوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، بیٹوں کو ساتھ لے کر کے آیا کریں، مسجد کی رونق کو بڑھایا کریں۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔